اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا، اور یہ مکمل واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا کے شہروں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا موصول کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر ان قریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربارے باری میں گڑ گڑا کر گریاؤ زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معافی کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں، ہم اس پر صدق دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریاؤ زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دوا اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو قرآن ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا
اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ وظیفہ کون سا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ ان عالم صاحب نے فرمایا، یا حیو حینا لا حی و یا حیو یحیی الموتا و یا حیو لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگنی شروع کر دی تو عذاب ٹل گیا۔ لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ تھی، اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بھی سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور یہ سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحور فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہیں، جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ڈالا تو دیکھے
تو ڈھکیلے ہوئے میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ نینوے والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ و استغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ‌وزاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص بندوں کو کس طرح کے امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندہ امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کوئی سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کوئی سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر اور اللہ پاک کی جانب سے آنے والی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔